बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाचड़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू उर्दू आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स उर्दू की छठी किताब, सफ़ा नंबर 60, सबक नंबर 11। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं कुछ अहम गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑल पे प्रेस करें, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस लेक्चर के ऊपर हमने ट्राई कर रखी है कि हमने इसको 1500 जो है वो लाइक्स दिलवाने हैं। तो दूसरी आपसे जो है ना बहुत ही आम गुजारिश है, और वो ये है कि जैसा कि हमारा जो है ना वो पिछले 6 माह से हम ये चीज़ लेकर चल रहे हैं कि हमने भरपूर तरीके से ये कोशिश की हुई है कि हम अपनी तरफ से जिद्दोजहद कर रहे हैं कि 6 क्लास के जो टीचर हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम एक शेर जो है वो बच्चों को लाजमी याद करवाया करें, और वो शेर भी जो है वो हरूफ तहज्जी की तरतीब के एतबार से हो, ताकि कल कलाम बच्चा 2, 2.5, 3 साल बाद आगे किसी भी जो है ना वो बैतबाजी के मुकाबला के अंदर हिस्सा ले तो तब भी जो है ना वो इस मेहनत को जो है वो इस जद्दोजहद को कर सके, और उसके अंदर जो है ना वो इतनी के जो है वो ज़ख़ीरा अशार मौजूद हो कि वो 8th क्लास के अंदर जो है वो या 9th या 10th क्लास के अंदर जाकर ख़ुद ब खुद जो है वो तशरीह कर सके और अच्छी और बेहतरीन तशरीह कर सके। इसके लिए आपने क्या करना है, कहीं नहीं जाना। इसी चैनल की जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो उर्दू बैटल वर्सेस यानी बैतबाजी के नाम से प्लेलिस्ट है। उसके अंदर अलफ से लेकर ये तक तमाम हरूफ तहज्जी से तमाम जो है वो सैकड़ों अशार जो है वो उसमें हरूफ तहज्जी की तरतीब के एतबार से वीडियोस की सूरत में दिए गए हैं। आपने वहाँ से उनको सुनना है, नोट करना है। डेली का एक शेर नोट कर लें, 2 नोट कर लें, आपने जाके बच्चों को जो है ना वो करवा देने हैं। इन वीडियोस का आपको जो है ना वो इन लेक्चर्स का आपको बुनियादी तौर पे फ़ायदा क्या होगा? बुनियादी तौर पे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको ख़ुद से ढूंढने पड़ जाएँ, उसमें आपको रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। उस रिसर्च का वक्त आपका बचाने के लिए चैनल की जानिब से आपके लिए जो है वो ये चीज़ जो है वो रखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके साथ साथ चूँकि हमारे यहाँ उर्दू के अंदर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा कम है, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उर्दू के अंदर आप कैसे लाएंगे, इसको करने के लिए और इसको जानने के लिए फिर से मैं दोबारा आपको प्लेलिस्ट में जाना है। और एक प्लेलिस्ट है मेरी चैनल के ऊपर, टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर अहमद रज़ा। उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर टीचर्स ट्रेनिंग आफाक डिंगा के नाम से 5.5 घंटे के ट्रेनिंग सेशंस हैं। 3 जो है वो 3 आप 1 या 2 मरतबा प्रॉपर सुन लें, यकीन जानिए आपकी उर्दू को जो है वो और आपकी टीचिंग को जो है वो 4 चांद जो है वो लग जाएंगे। और उर्दू के अंदर जब आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देंगे तो न सिर्फ आपके इदारे का नाम रोशन होगा, न सिर्फ आपका नाम रोशन होगा, बल्कि जब बच्चे जो है ना वो वालदैन को जाकर बताएंगे और वालदैन के सामने जब इन चीज़ों को रखेंगे तो आपके नामे नामी में और ज़्यादा जो है ना आपकी जो है ना वो इज़्ज़त में और आपकी ग्रेस में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो चलिए अब जो है ना वो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबक नंबर 11, अगर मैं ना हूँ तो। अगर मैं ना हूँ तो मकासद। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो बिजली की ईजाद के बारे में जान सकें, निसाबी कुतब के अलावा दीगर मज़ामीन को जो है वो पढ़ सकें, दीगर मज़ामीन को पढ़ सकें, यानी दीगर कुतब को पढ़कर नफ्स मज़मून को जान सकें। नफ्स मज़मून में पीछे भी जो है वो 2-3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो उर्दू 7 की और उर्दू 5 की उसके अंदर भी बताया है, और वो भी वीडियोस जो है वो चैनल पर मौजूद है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जो है वो नफ्स मज़मून का मतलब ये होता है कि उस तहरीर को पढ़कर उसकी अहमियत के बारे में जान सकें, उसके हक़ाइक़ के बारे में जान सकें, किसी मज़मून पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक मुख्तसर मज़मून लिख सकें। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, मज़मून लिखना जो है वो 6ठी क्लास तक जो है बच्चों को आना चाहिए, चाहे वो 3 पैराग्राफ का ही क्यों ना हो। ठीक है जी। इसमें सिफ्त और मौसूफ की शनाख्त कर सकें। इसमें सिफ्त मैंने आपको इंग्लिश में जो एडजेक्टिव के जितने भी लेक्चर्स जो है वो करवाए हुए हैं ना 3 क्लास से लेकर जो है वो 7th की इंग्लिश तक, वो सारे जो है उर्दू के अंदर उनको एडजेक्टिव को आप जो है वो इसमें सिफ्त कहेंगे, और मौसूफ जो है जिसके लिए आप एडजेक्टिव लेकर आए हैं वो आपका मौसूफ होगा।
ٹھیک ہے جی، شناخت کر سکیں۔ اور ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اردو کے اندر صفت جو ہے وہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکول یا علاقے وغیرہ کی لائبریری، اسکول کے ساتھ الف کیوں آیا ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب اسکول کو ہم اردو کے اندر ڈیریویٹ کر کے لائے تو جو ہمارے کلاسیکل اردو رائٹرز ہیں، جو پرانے اردو رائٹرز ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ چونکہ آلریڈی الف لگا دیا تھا، تو یہ ڈیریویشن کے اندر اس کو وہاں سے اختراع کرتے ہوئے، اقتباس کرتے ہوئے ہم بھی اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر جاتے ہیں۔ وغیرہ کی لائبریری میں جا کر، اسکول یا علاقے وغیرہ کی لائبریری میں جا کر کتب کا مطالعہ کر سکیں اور معلومات اخذ کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی چھٹی کلاس کے اندر جو ہے وہ مقاصد کے طور پہ ہے کہ آپ کا بچہ لائبریری میں جائے، آپ کی کلاس کا بچہ، اور وہ جا کر جو ہے وہ وہاں پہ سارٹ آؤٹ کر سکے کہ کون سی کتاب میں نے پڑھنی ہے اور کس کتاب کو میں نے جو ہے نا وہ، اور کتاب تک رسائی کیسے حاصل ہونی ہے، اپنی معلومات کو بیان کر سکیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، اپنی معلومات کو بیان کر سکیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ صحیح اردو بول سکیں۔ اپنی معلومات کو بیان کرنے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیح اردو بول سکے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صحیح اردو کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے الفاظ کو جو ہے وہ اردو کے اندر بیان کرنا آتا ہو، یعنی وہ بچہ پنجابی بول لیتا ہے، مادری زبان براوی، پشتو، بلوچی، سرائکی، بلتی، پٹھواری وہ بول لیتا ہے، پنجابی بول لیتا ہے، اور اس کے اندر وہ اپنی معلومات کا اعادہ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کو اردو پہ سوئچ کرتے ہیں، اردو کے اوپر لے کر آتے ہیں، تو وہ وہاں پر جو ہے نا وہ جھجک کا، ہچکچاہٹ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یہ چھٹی کلاس کے اندر بنیادی ٹاپک ہے کہ 11ویں سبق تک جانے تک بچے کے اندر اتنی جو ہے وہ گرومنگ، بچے کے اندر اتنی بڑھوتری ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی معلومات کو جو ہے وہ اردو کے اندر بیان کر سکے، درخواست لکھ سکیں۔ درخواست کا طریقہ جو ہے وہ 6 کلاس کے لیکچرز کے اندر بھی بتایا ہوا ہے، 5th کلاس کے سابقہ لیکچرز کے اندر بھی بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ضرورت پڑی کہ اس سے اوپر 9th 10th کے لیے بتانا ہو یا 1st ایئر 2nd ایئر کے لیے، پھر مجھے کامنٹ کیجئے گا، میں اس کے لیے آپ کے لیے ایک الگ لیکچر جو ہے وہ ڈیفائن کر کے ریکارڈ کر کے جو ہے نا وہ بتا دوں گا۔ ویسے ٹریننگ سیشنز کے اندر جو ہے نا بڑی جگہوں پہ بتایا ہے، تو چونکہ ٹریننگ سیشنز کے اندر جو ہے وہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہوتی، جہاں ریکارڈنگ کی اجازت ملتی ہے میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ مواد آپ کے لیے آ جائے۔ تو اس کے بعد ہے جی سبق پڑھ کر سوالات کے جواب لکھ سکیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، عموماً آپ سبق کے جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں وہ بچوں کو یا تو رٹا لگواتے ہیں یا لکھے لکھائے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بورڈ کے اوپر لکھواتے ہوتے ہیں۔ چھٹی کلاس کے اندر بچوں کے اندر اگر آپ نے یہ ایبیلٹی کریٹ کر دی تو یقین جانیے آپ کی ٹیچنگ آسمان تک ہے جی۔ ضرب الامثال یا ضرب الامثال کا مفہوم سمجھ سکیں، ضرب المثل بھی ہو سکتا ہے، ضرب المثل بھی ہو سکتا ہے، اور امثال جو ہے نا مثال یعنی مثل سے مثال ہو گئی، اور جو ہے اس سے امثال جو ہے نا وہ جمع، پھر جو ہے نا وہ ڈبل ہو گئی، یا جمع الجمع بھی کہہ سکتے ہیں، جمع منتہی الجموع بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ اہم الفاظ میں جو ہے نا وہ مطیع، درہم برہم، مطیع کا مطلب ہوتا ہے جی تابع فرما ہونا، اطاعت بردار ہونا، درہم برہم بکھری ہوئی، منسوب، کسی کے نام، کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، معاون، ساتھی، دوست، اصطلاحیں ضروری جو ہے وہ اصطلاح کی جمع ہے بیسیکلی ضروری اصلاحات، یا اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں جی ضروری نکتہ جات۔ بہرہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ سمجھ لینا، یاد کر لینا۔ مزاحمت کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنا، یعنی اس کے جو ریزسٹنس کرنا انگلش میں ہوگا، لیکن اردو میں مزاحمت کا ہوگا جو ہے وہ دفع کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور برداشت نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ زحمت کرنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوند کا ایگزیکٹ معنی جو ہے نا ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ کوندنا یعنی بجلی کوند گئی، ہم پڑھتے ہوتے ہیں، تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں اس لفظ کو، کہ دوڑ گئی، تیزی سے گزر گئی، ٹھیک ہے جی۔ پڑھنے سے پہلے کی چیزیں جو ہے نا اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں مختلف مقاصد کے لیے کس توانائی کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم بجلی کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور بجلی ہی وہ توانائی ہے۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں، کہیں اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا آپ دیکھیں کلاس کے اندر پنکھا یا اے سی چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی بجلی ہے، اس کے بعد لائٹ جل رہی ہے، یا ٹیوب لائٹ ہے، یا ایکوٹون ہے، یا انرجی سیور ہے، تو اس کے اندر بھی لائٹ جو ہے بجلی آ رہی ہے یا بجلی جل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو آپ بجلی کا استعمال کن مقاصد کے لیے کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بچوں سے پوچھیں گے تو بچے آپ کو بتائیں گے۔ گھر کے حد تک جو ہے نا آئرننگ تک بھی لے جا سکتے ہیں، کچن کے اندر جو ہے وہ جو اوون کا استعمال ہوتا ہے چیزوں کو گرم کرنے کے لیے، وہاں تک بھی جو ہے نا وہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنا، انٹرنیٹ، ہر ایک چیز کے حوالے سے آپ بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں جی ٹیکسٹ کو، متن کو پڑھتے ہیں، اور جیسے آپ کو پڑھا رہا ہوں زیر و بم کے ساتھ اور الفاظ کی جو ہے وہ درستی کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، تو اس کو آپ ایک دو مرتبہ سنیں گے آن لائن ہی، نیٹ کے اوپر ہی، چینل کے اوپر، تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کی زبان کے اوپر جو ہے نا یہ الفاظ بیٹھ جائیں گے۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو ایک مطیع و فرما بردار خادمہ کی طرح، خادمہ نوکرانی ہمہ وقت ہر وقت آپ کی خدمت میں پیش اور آپ کے حکم کی منتظر رہتی ہے۔ میں نہ ہوں تو دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے، سارا نظام زندگی درم برم ہو کر رہ جائے، موسم گرما میں لوگ گرمی سے بے حال ہو جائیں اور ہر وقت سردیوں کے آنے کے تمنائی ہوں۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں؟ ارے واہ، آپ بالکل درست سمجھے، میں ہوں بجلی۔ یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ فیمیل ٹیچر ہیں تو آپ بولتی ہیں میں ہوں بجلی، تو ایسا نہ ہو کہ بچے آپ کا جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیں، یا بعد میں آپ کا نک نیم رکھ دیں یا ہوٹنگ نیم رکھ دیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ والا جملہ آپ کسی جو ہے نا وہ بچے سے جو ہے وہ کہلوا دیں کہ بیٹا یہ جملہ ذرا اونچی آواز میں بولو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ 6 کلاس کے بچے ہیں نا، اگر 3 اور 4 کلاس کے بچے تو ہوتے تو میں آپ کو اجازت دے دیتا، لیکن 6 کلاس کے بچے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے وہ ہوٹنگ پوائنٹ بن جائے۔ آج میں آپ سے ملنے اور اپنی کہانی سنانے آئی ہوں۔ چلیے آج میری کہانی میری زبانی سنیے۔ آپ سب کو اپنی تاریخ پیدائش یاد ہوگی، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ میں کب ایجاد ہوئی، میرا موجد کون ہے، اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ موجد ایجاد کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ میری ایجاد کسی ایک انسان کی کوششوں کی مرہون منت یعنی اس کی وجہ سے یا اس کے باعث نہیں ہے۔ میری تاریخ قبل مسیح سے شروع ہو کر کمپیوٹر کے دور تک آ پہنچتی ہے، قبل مسیح سے شروع ہو کر کمپیوٹر کے دور تک آ پہنچتی ہے، اس لیے مجھے کسی ایک موجد کے نام سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ میری ایجاد کن کن لوگوں کی کوششوں کا ثمر ہے، چلیے آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ پیج نمبر 60 مکمل ہوا۔ ٹیچنگ پوائنٹ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ مولمانہ نکتہ جی، برائے اساتذہ سبق کا متن پڑھانے سے قبل پڑھنے سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں، بچوں سے سبق کی خواندگی درست لفظ اور روانی سے کروائیں، وہ میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو انتہائی درست لفظ کے ساتھ پڑھایا ہے۔ انہی مشکل الفاظ کا درست یا انہی اگر قریب ہوں گے، انہیں اگر دور ہوں گے بچے کا درست تلفظ اور مفہوم بتائیں۔ بچوں کو بجلی کی ایجاد کے بارے میں بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ ہمیں بجلی اور دوسرے وسائل کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ڈیواچٹی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔